اگر آپ نے آج کی ویڈیو نہیں دیکھی تو زندگی میں کچھ بھی نہیں دیکھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں ہوں حافظ عمران حیدر۔ آج انشاءاللہ تعالی میں آپ حضرات کو ایک زبردست قسم کا عمل بیان کرنے جا رہا ہوں۔ یہ عمل نہ آپ نے کبھی سنا، نہ کبھی آپ نے دیکھا، نہ کہیں پر انشاءاللہ تعالی آئندہ آپ کو عمل ملے گا۔ یہ عمل آپ کو میں ہی بتاتا ہوں۔ بہت سے اعمال پر میں چیلنج کرتا ہوں کہ میرے علاوہ اس طرح کے اعمال آپ کو کوئی بیان نہیں کرتا، تو اس عمل پر بھی میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، دعوے کے ساتھ کہتا ہوں یہ عمل نہ کسی آپ کو کتاب میں ملے گا، نہ کوئی شخص آپ کو بتائے گا، نہ کسی ویڈیو میں آپ کو ملے گا۔ یہ سخاوت الحمدللہ میں آپ لوگوں کے ساتھ کرتا ہوں، پھر بھی آپ چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے، ویڈیو کو لائک اور شیئر نہیں کرتے، یہ آپ کی مرضی ہے۔ عمل آج کا یہ ہے کہ آج آپ کو بتاؤں گا آپ کسی عامل کی پاور کو کیسے ناپ سکتے ہیں، یا کسی جادوگر کی پاور کو کیسے ناپ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ پر جادو ہے اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں اس جادوگر کی پاور کو دیکھوں مجھ سے زیادہ ہے یا کم ہے، کیا میں اس جادوگر کا مقابلہ کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا۔ یا کسی عامل کے بارے میں کرنا چاہیں، یہ عامل جو عملیات کرتا ہے اس کے پاس کچھ ہے یا ایویں ہی بس یہ لمبی لمبی چھوڑتا ہے، اس کے دم خم کو بھی دیکھنے کے لیے آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اس کی اور بھی ترتیبات آگے بیان کرتا ہوں، پہلے عمل بیان کرتا ہوں تاکہ آپ کی دلچسپی میں مزید اضافہ ہو۔ عمل کے لیے آپ کو 2 موم بتیاں لینی ہیں۔ موم بتیاں وزن میں بھی برابر ہوں، کلر بھی ان کا سیم ہو اور سائز بھی ان کا برابر ہو۔ 2 کینڈلز، موم بتیاں، کلر بھی ان کا سیم ہو، کسی بھی کلر میں ہو لیکن کلر ان کا سیم ہو، وزن بھی سیم ہو اور سائز بھی ان کا سیم ہو۔ ایک موم بتی پر آپ سورہ ہمزہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ اس سورہ مبارکہ کو 11 بار پڑھیں گے۔ اول آخر 11 بار درود شریف پڑھ کر اس موم بتی پر دم کریں گے اور آپ نیت کریں گے کہ یہ موم بتی آپ کی طرف سے ہے، یہ آپ کے لیے ہے، آپ کی طرف سے ہے۔ دوسری موم بتی پر یہی سورہ مبارکہ پڑھیں گے 11 بار، اول آخر 1 بار یا 3 بار درود شریف پڑھ کر اس موم بتی پر دم کریں گے اور نیت کریں گے یہ موم بتی جادوگر کی طرف سے ہے۔ اس کے بعد تنہائی میں بیٹھ کر ان دونوں موم بتیوں کو جلائیں۔ عمل کے لیے طریقہ کار یہ ہے کہ آپ مکمل تنہائی کے اندر ان دونوں موم بتیوں کو جلائیں۔ ان دونوں موم بتیوں کو مکمل تنہائی میں آپ جلائیں اور موم بتیوں کو ہوا سے آپ محفوظ رکھیں تاکہ ان کو ہوا نہ لگے، اور جلانے میں تاخیر نہ کریں، فوراً ان دونوں موم بتیوں کو جلائیں۔ جلنے کے بعد جو موم بتی پہلے بجھ جائے سمجھیں وہ کمزور ہے۔ مثال کے طور پر ایک موم بتی آپ نے پڑھی اپنے لیے یا اپنی طرف سے، کہ آپ سمجھتے ہیں یہ میری روحانی طاقت ہے، یہ موم بتی میری نمائندہ ہے اور یہ موم بتی میری طاقت ظاہر کرے گی، روحانی پاور ظاہر کرے گی، اور دوسری موم بتی جادوگر کی طرف سے ہے، آپ نے عمل کیا اور موم بتی کو جلایا۔ اگر پہلے آپ کی موم بتی بجھ جاتی ہے، بند ہو گئی آپ کی موم بتی جو آپ کی طرف منسوب تھی، تو اس بات کی علامت ہے کہ آپ کا جادوگر آپ سے زیادہ طاقتور ہے، آپ کمزور ہیں، اس سے آپ مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ اور اسی طرح سے اگر آپ کی موم بتی جلتی رہی اور جو موم بتی جادوگر کی طرف منسوب ہے پہلے وہ بند ہو جاتی، بجھ جاتی ہے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے اور علامت ہے کہ جادوگر آپ کا کمزور ہے، آپ اپنے عمل کے ذریعے سے اس کو کچل سکتے ہیں۔ اسی طرح کسی عامل کے بارے میں پتہ کرنا چاہیں، کسی عامل کے بارے میں پتہ کرنا چاہیں تو وہاں پر بھی آپ عمل کر سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ روحانی عامل کے حوالے سے عمل نہ کریں۔ جو روحانی عامل ہو، جس کے لیے آپ کو یقین ہو، جس کے لیے آپ کو یقین ہو کہ اللہ والا ہے، جس کے لیے آپ کو یقین ہو کہ روحانیت کرتا ہے، جس کے لیے آپ کو یقین ہو کہ یہ 2 نمبر آدمی نہیں ہے، ایسے آدمی کو اگر آپ آزمانے کے لیے کریں گے تو آپ کو فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ اس آدمی سے آپ کو جو فیض ملنا ہوگا تو وہ فیض آپ کی طرف کم سے کم نہیں آئے گا، بند ہو جائے گا، کیونکہ آپ بد اعتماد ہیں۔ ہاں، کسی کے اوپر شک ہو تو اس کے لیے کریں، یا ایک اچھی نیت سے بھی کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ مجھے لے لیں، میں آپ کا علاج کرنا چاہتا ہوں اور آپ مجھ سے علاج کروانا چاہتے ہیں تو آپ میرے لیے عمل کر سکتے ہیں۔ ایک موم بتی پر آپ عمل کریں، سورہ ہمزہ پڑھیں، اور دوسری پر بھی آپ سورہ ہمزہ پڑھیں، ایک میری طرف منسوب کر لیں، ایک اپنی طرف منسوب کر لیں، تو ادھر آپ یہ نیت کر سکتے ہیں کہ میرے اوپر جو جادو گنڈا ہے یا جنات شیاطین کا اثر ہے یا نظر بد کا جو اثر ہے،
تو اگلا عامل جو ہے کیا اس کو کاٹ سکتا ہے کہ نہیں کاٹ سکتا؟ یعنی جس کی موم بتی پہلے، جیسے آپ کی طرف منسوب ہے موم بتی، پہلے بند ہو گئی اور میری نام پر جو موم بتی منسوب ہوگی بعد میں وہ بجھ جاتی ہے، تو اس بات کی دلیل یہ ہے کہ میں علاج کر سکتا ہوں۔ اگر پہلے ہی میری موم بتی بجھ جاتی ہے تو اس بات کی دلیل ہے کہ میں عمل نہیں کر سکتا، یا میرے اندر دم خم نہیں ہے، یا میں علاج نہیں کر سکتا، یا یوں سمجھے کہ میں زبانی کلامی فائر کر رہا ہوں، بس کتابی باتیں کر رہا ہوں، عمل کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ عمل کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو فائدہ ہوگا، اچھی نیت کے ساتھ کریں۔ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اگر میرے چینل کو سبسکرائب کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس طرح کے اعمال بیان کرتا رہوں گا۔ آپ یقین کریں، میں بہت بڑی بات نہیں کہہ رہا، اللہ کے فضل پر، اللہ کی رحمت پر نظر رکھتے ہوئے شکرانے کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی تک جو میں نے آپ کو اعمال بیان کیے ہیں ایسے اعمال ہیں جیسے سمندر میں سے ایک پانی کا قطرہ۔ اگر آپ اپنی محبت کا اظہار کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں، تو اس طرح کے اعمال آپ کو بیان کروں گا، آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو روحانیت میں ترقی عطا فرمائے، مالک کریم ایسی ترقی عطا فرمائے جس کے بعد کوئی زوال نہ ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔